طریقے سے یہ کتاب غیر مقلد حضرات نے شائع کی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر جو سعودی فرما رواں ہیں۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اگرچہ لکھنے والے جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جی، تو لکھنے والے اگرچہ سعودی عالم تھے ڈاکٹر یوسف بن عثمان عزیم، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے آفت قمر حسن غیر مقلد نے کیا، اور اس پہ ساجد میر صاحب نے تصدیق بھی لکھی ہے، مقدمہ اس کا لکھا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر خود جو ہے شاہ عبدالعزیز بن سعود جو ہے اس نے خود لکھا ہے کہ ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس کے صفحہ نمبر 89 ایک کم 90 پر۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ایک چھوٹی سی ہے سیرت شیخ محمد بن عبد الوہاب کے نام سے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ خود کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 12ویں صدی کے مجدد تھے اور حنبلی تھے، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ ایک کتاب ہے سعودی علماء نے لکھی سعودی عرب کا عدالتی نظام، یہاں سے اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے سعودی عرب کا عدالتی نظام۔ اس میں لکھا ہے کہ سعودیہ میں فیصلے عدالتوں کے اندر کس بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ ہوا۔ لکھنے والے سعودی عالم ہیں حسن عبداللہ آل شیخ۔ آل شیخ سے مراد وہی شیخ مراد ہیں اس تحریک کے بانی، تو آل شیخ۔ اس کے صفحہ نمبر 243 پر لکھا ہے سعودی عدالتوں میں فیصلہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ قول پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ وہابیت، یہ میرے پاس ہے، غیر مقلد حضرات نے خود اس کا ترجمہ کیا۔ یہ سعودی عالم مشہور ہیں ڈاکٹر محمد بن سعد الشویر، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور خارجیوں کا ایک فتنہ تھا اپنا یا فرقہ کہہ لو کہ وہ وہابی مشہور ہوا کسی دور کے اندر، تو اپنا دو ہمارے دوسرے حضرات ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے بدنام کرنے کے لیے وہابی ان کو کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے تاریخ بیان کی ہے کہ وہابی کون تھے اور ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور خود جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ اور سعودی فرما روا وغیرہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم اجتہاد کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہے خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس میں صاف طور پہ لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اس قبر کے اندر بھی، اس کتاب کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اسی طریقے سے حضرت اب اپنا امام کعبہ ہیں شیخ محمد بن عبداللہ بن اسماعیل، ان کا لیٹر پیڈ پہ جو ہے ہمارے پاس خط موجود ہے اور تحریر موجود ہے، جس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور مقلدین کو ہم برا نہیں کہتے، مقلدین کو برا کہنے والا اور ان کے اختلاف کو آپس میں لے کر اچھالنے والا وہ آدمی گمراہ ہے اور وہ آدمی غلط ہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رسالہ حاجیوں کو تحفے میں ملا، اس رسالے کا نام ہے فتنہ فساد میں سلامت روی کے اصول، رہنما اصول، وہ حاجیوں کو تحفے میں ملا۔ اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ جس آدمی نے ائمہ کی اقتداء چھوڑ دی اور جس آدمی نے ائمہ کرام کی پیروی کو چھوڑ دیا، وہ آدمی صراط مستقیم سے پٹک گیا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا، دنیا میں بھی اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کو جوتے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ یہ تھوڑے سے والے میں نے اس بات پہ پیش کر دیے۔ غیر مقلد حضرات دیکھو زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے ہم وہ ایک ہیں، لیکن اپنی تحریرات کے اندر بسا اوقات جو ہے تو ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ یہ ایک کتاب چھپی، یہ ناصر الدین البانی مشہور غیر مقلد عالم ہے، تو اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا عبدالغفار مدنی اور عمر عبد المنعم سلیم، اس نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو جمع کیا۔ تو اس میں سلفیت تعارف اور حقیقت کے نام سے کتاب ہے، اس میں اس نے صاف طور پہ لکھا جو سعودیہ والے حضرات ہیں، سعودیہ والے حضرات
وہ حقیقی سلفی دعوت نہیں لے کر اٹھے جو کہ دعوت علامہ ابن تیمیہ لے کر اٹھے تھے، اور جگہ جگہ اس نے سعودی علماء پر تنقید کی اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان میں تقلیدی روش ہے اور یہ سلفیت کے خلاف بات ہے، تو اس لیے وہ سلفی نہیں ہیں اور ان کی دعوت خالص سلفی نہیں ہے۔ یہ کتاب یہ آپ حضرات نے دیکھ لی، اس کے صفحہ 133 اور 34 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور باقاعدہ ان حضرات کو سلفیت سے خارج کیا ہے۔ اور غیر مقلد عالم مشہور پرانا گزرا نواب صدیق حسن خان، اس نے ترجمان وہابیہ کے نام سے کتاب لکھی تھی، اس نے اس میں خاص طور پہ سعودیہ والے حضرات سے اعلان برات کیا اور کہا کہ دیکھو ایک دو مسئلوں کا آپس کے اندر ہم آہنگ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اور وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی رفع دین کرتے ہیں، ہم بھی آمین اونچی کہتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے، رفع دین آمین کی بنیاد پر ہم اور وہ ایک نہیں ہیں بلکہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ ترجمان وہابیہ کے اندر جگہ جگہ اس نے جو ہے یہ سعودی فرمانروا ابن سعود وغیرہ پر تنقید کی اور کہا ہے کہ اس نے بہت سارے مظالم لوگوں پر کیے ہیں اور بہت زیادہ عجیب زبان اس کے متعلق استعمال کی ہے۔ خیر، اسی طرح جو ہے اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ امرتسری کا رسالہ ہے، اس نے اس میں لکھا ہے کہ وہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، ہمارا سعودیہ والے حضرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ائمہ